پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ الحمدللہ سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ جو باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں، پہلے ترجمہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن اپنے اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین مکمل 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو رضاعت کی مدت کو مکمل کرنا چاہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور لڑکے کے والد کے ذمے ہے دودھ پلانے والی عورتوں یعنی ماؤں کا نان و نفقہ اور ان کا کھانا کپڑا معروف طریقے سے، یعنی ان کا کھانا اور کپڑا معروف طریقے سے دستور کے مطابق والد کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دیا جائے۔ لا تضار والدۃ بولدها ماں کو اس کی اولاد کے سلسلے میں تکلیف نہ پہنچائی جائے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی اسے تکلیف پہنچائی جائے جو لڑکے کا باپ ہو لڑکے کے سلسلے میں۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور یہی حکم وارث کے لیے بھی ہے، یعنی اگر لڑکے کا والد فوت ہو گیا ہو یا بر وقت موجود نہ ہو تو جو لڑکے کے وارث ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان احکامات کی پیروی کریں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ اگر میاں بیوی دونوں یا آدمی لڑکے کا والد اور لڑکے کی والدہ اگر دونوں آپسی رضامندی سے اور مشورے سے 2 سال کے اندر دودھ چھڑانا چاہے، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم کسی عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف اس شرط کے ساتھ کہ تم دستور کے مطابق دودھ پلانے والی خاتون کو اس کی اجرت دے دے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کارناموں سے آگاہ ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں اس آیت کی تفسیر میں جو چیزیں ہم نے سیکھی اور پڑھی تھی، نمبر 1 دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے اور جن علماء نے 2.5 سال بیان کیا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 2 چونکہ یہ آیت طلاق کے بعد بیان کی جا رہی ہے تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہو جائے اور عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو ایسی صورتحال میں بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے مکمل 2 سال ماں کا خرچ یعنی کھانا کپڑا یہ لڑکے کے والد کے ذمے ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیورس اور سپریشن ہوا، طلاق ہوئی اور ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے یا بچہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورتحال میں عورت کا نان و نفقہ یہ اس کے ایکس شوہر کے ذمے نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ اسی طریقے سے دودھ پلانا ماں کا حق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے بچے کا دودھ پینا یہ اس کا حق ہے۔ ماں کا دودھ پلانا یہ ماں کا حق ہے اور بچے کا دودھ پینا یہ بچے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے دودھ
پلانے کے جو فوائد ہیں وہ ذکر کیے گئے تھے کہ یہ بچے کی ہیلتھ کے لیے، اس کے گروتھ کے لیے اور اس کی تمام چیزوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مزید دودھ نہ پلانے کے جو دینی اور دنیاوی نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ذکر کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے بچوں کے سلسلے میں نہ ماں کو تکلیف پہنچائی جائے کہ ماں کو دودھ پلانے نہ دیا جائے یا اسی طریقے سے ملنے نہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مزید یہ کہ اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس قدر مطالبہ نہ کرے جو بچے کے والد کے لیے مشکل ہو، بلکہ دستور کے مطابق مطالبہ کرے اور اس آدمی کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر دونوں آپسی رضامندی سے مشورے سے 2 سال کے اندر بچے کو دودھ چھڑوانا چاہے تو یہ جائز اور درست ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے یا عورت کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اگر کوئی ریزن ہے اور دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بچوں کو گود لینے کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں شریعت کی ہدایات کیا ہے۔ عام طور سے اس سلسلے میں اکثر لوگ شریعت کا خیال نہیں کرتے ہیں اور کسی بچے کو گود لے کر کے اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، پراپرٹی میں اس کو حصہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کی نگاہ میں جائز اور درست نہیں ہے۔ کسی بچے کو آپ نے اگر اڈاپٹ کیا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ پردے کے جو قوانین ہیں وہ لاگو کیے جائیں گے اور میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کے پاس ایک آپشن شریعت نے رکھا ہے، وہ ہے وصیت کرنے کا، جو میکسیمم 1/3 ہو سکتی ہے، وہ وصیت آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا وہ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ سب کچھ پراپرٹی لے لے، یہ شریعت کی نگاہ میں درست اور صحیح نہیں ہے۔ طلاق دینے کے بعد بچے اگر چھوٹے ہوں تو ایز پر اسلامک لا کس کے پاس رہیں گے، یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ جب تک کوئی خاتون نکاح نہ کر لے تب تک بچے ماں کے پاس ہی رہیں گے، بچے ماں کے پاس ہی رہیں گے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں یعنی سن تمیز کو پہنچ جائیں، 7-8 سال کے ہو جائیں، تو پھر بچوں کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو وہ ماں کے ساتھ رہیں اور چاہے تو وہ باپ کے ساتھ رہیں۔ لیکن ہر صورت میں کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ بچے کو ماں کے پاس یا باپ کے پاس جانے اور آنے سے یا ملنے سے روکا جائے، یہ خطرناک قسم کا جرم ہے۔ یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے کیا ہے شروع ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر کسی کے یہاں ولادت شادی کے 6 مہینے کے بعد ہو جائے تو ایز پر اسلامک لا یہ بچہ درست اور صحیح ہوگا۔ یہی فیصلہ کیا تھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت یعنی دودھ پلانا اور حمل یہ دونوں کی مدت کو مرج کر کے 30 مہینے بیان کیے ہیں، تو 24 مہینے دودھ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے میں بچے کی ولادت اور پیدائش ہو سکتی ہے۔ تو 6 مہینے میں عربی کیلنڈر کے حساب سے شادی کے بعد اگر کسی کا بچہ یا اولاد پیدا ہو گئی ہے تو اسے خام خواہ شک اور شبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں اس سلسلے میں رہ گئی تھی وہ یہ ہے بڑی اہم باتوں میں سے کہ رضاعت کب اور کیسے ثابت ہوگی، یعنی کب کوئی آپ کا رضائی بیٹا ہو جائے گا یا آپ اس کی رضائی ماں ہو جائیں گی یا آپ رضائی باپ ہو جائیں گے یا بھائی بہن ہو جائیں گے، رضاعت کس طریقے سے ثابت ہوگی۔ یہ بات ہم جانتے ہیں
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہ حدیث میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے کیا ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے. جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے کیا ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے. آگے روایات انشاءاللہ آ رہی ہیں. یعنی اگر آپ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, آپ اپنی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے, بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے, ماں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں, یا اسی طریقے سے خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے, پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے, ایسے ہی اگر کسی عورت کا دودھ کسی شخص نے پی لیا ہے تو اب وہ اس کا رضاعی بیٹا ہو گیا ہے, رضاعی بیٹی ہو گئی. اب وہ جس عورت کا دودھ پی لیا ہے اس عورت کے دودھ پینے کی وجہ سے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے, اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے, اس کی بھتیجی سے نکاح نہیں, بھتیجی سے نکاح ہو جائے گا کیونکہ عورت کی بھتیجی ہے. تو اس طریقے سے بہرحال یہ جو ہے قانون لاگو ہوگا. آگے انشاءاللہ اور بات واضح ہو جا رہی ہے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں, رضاعت ثابت ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, دودھ پلانے کا ڈیوریشن جو ہو وہ 2 سال کے اندر ہو. یعنی بچے نے کب دودھ پیا ہو, مدت رضاعت میں پیا ہو, بچے کی ایج 2 سال کے اندر اندر ہو. اگر 2 سال کے بعد پیا ہو تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2 سال کے اندر پیا ہو, یہ پہلی شرط ہے. دوسری یہ کہ کم سے کم 5 مرتبہ 5 ٹائمز پیا ہو پیٹ بھر کر کے. ایک مرتبہ کسی عورت کا دودھ کسی لڑکے نے پی لیا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی, 2 مرتبہ پی لیا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. کم سے کم 5 مرتبہ دودھ پیا گیا ہو اور وہ بھی مدت رضاعت میں, یعنی بچے کی عمر عربی کیلنڈر کے حساب سے 2 سال کے اندر ہو, 2 سال سے زیادہ نہ ہو. یہی جمہور علماء کی رائے ہے, یہی جمہور علماء کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں 2.5 سال کے اندر بھی پیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے ہاں مدت رضاعت کتنی ہے 2.5 سال ہے, جبکہ ان کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اس کے مخالف ہیں اور وہ کہتے ہیں مدت رضاعت صرف 2 سال ہے. تو دودھ پلانے کا جو پروسیس ہوا ہو وہ 2 سال کے اندر ہوا ہو. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحرم من الرضاعت الا ما فتك الامعاء. رضاعت اسی وقت ہوگی جب کوئی بچہ اس قدر دودھ پیے جو اتڑیوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو. کانا قبل الفطام, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچہ کسی بھی وقت دودھ پی لے 3 سال کا 4 سال کا تو وہ رضاعت ثابت ہو جائے. کب پیے, جب اس کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا اسی میں بچے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ اگر دودھ پیئیں گے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا, نہ اس سے آپ مضبوط ہوں گے, لیکن بچے کی اصل خوراک کیا ہے 2 سال کے اندر دودھ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب بچہ اس قدر دودھ پیے کہ اس کی اتلی کیا ہے بھر جائے, یعنی پیٹ بھر جائے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو. یہ روایت سنن ترمذی میں 1152 میں, نسائی نے اپنی کبرا میں ذکر کیا ہے 5465 میں, اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے. تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ دودھ چھڑانے سے پہلے پلا گیا ہو, اور دودھ کب چھڑایا جاتا ہے جب بچہ 2 سال کا ہو جائے. اسی طریقے سے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا رضاء الا ما كان في الحولين. رضاعت اسی وقت ہوگی جب 2 سال کے اندر پلایا جائے. اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں 13903, اور اسی طریقے سے دیگر جگہ بھی ہے, اور امام بہقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے.
اسی طرح کا قول صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں لا رضا الا ما كان في الحولين، رضاعت اسی وقت ہوگی، دودھ کا رشتہ اسی وقت ہوگا جب 2 سال کے اندر پیا گیا ہو۔ اس کو امام مالک نے اور امام شافعی نے روایت کیا، اور یہ بھی مجموعی طور پر درست اور صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پہلی شرط کیا ہے؟ 2 سال کے اندر بچے نے دودھ پیا ہو۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ پیا گیا ہو۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ پیا گیا ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 1452 میں موجود ہے، ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے پہل جب قرآن نازل ہوا تو اس میں 10 رکعات تھی، 10 ٹائم دودھ پلانا تھا، یعنی 10 مرتبہ اگر کوئی دودھ پی لے تب جا کر کے رضاعت کیا ہے؟ ثابت ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا 5 ٹائم دودھ پلانے سے۔ 5 مرتبہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے 2 سال کے اندر، یا کوئی بچہ 2 سال کے اندر 5 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لے تب جا کر کے رضاعت کیا ہے؟ ثابت ہوگی۔ اور اگر اور تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سنن ترمذی میں 1150 بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی قول ہے امام شافعی کا، یعنی شافعیوں کا، حنابلہ کا، اور اکثر سلف صالحین کا، جن میں صحابہ میں عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، تابعین میں عطا بن ابی رباح، طاؤوس، اور اسی طریقے سے ائمہ میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور امام ابن حزم، ابن تیمیہ، شوکانی، ابن باز، ابن عثیمین کا، کہ جو ہے رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب 5 مرتبہ دودھ بچے نے پیا ہو۔ حدیث اس سلسلے میں کئی ایک ہیں۔ اگر آپ صحیح مسلم 1450 آپ پڑھیں گے تو آس پاس کی کئی روایات پڑھ لیجئے، میں صرف ایک روایت ذکر کرتا ہوں، اور باقی روایات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ام الفضل لبابہ بنت حارث، عباد بن عبد المطلب کی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی، گاؤں میں رہنے والا آدمی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر میرے ہی گھر میں تھے۔ عام طور سے اللہ کے پیغمبر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ہاں جایا کرتے تھے، چونکہ رشتہ داری میں، رشتوں کو نبھانے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیش رہتے تھے۔ تو اسی کی ایک کڑی یہ تھی کہ آپ اپنے چچا کے ہاں دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو آپ گئے، وہاں قیلولہ کر رہے تھے، اسی موقع پر ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا نبی اللہ، دیہاتی کا مطلب عیب نہیں ہے، کچھ لوگ شہر میں رہتے، کچھ لوگ گاؤں میں رہتے، جیسے آپ کہیں بھائی کوئی آدمی قصیم سے آیا، یہاں سے آیا، اس طریقے سے، یعنی وہاں کا رہنے والا نہیں تھا۔ اور آ کر کہنے لگا انی کانت لی امراتن، میری بیوی ہے، میری ایک بیوی ہے، اور میں نے ایک اور نکاح کر لیا، فتزوجت علیہا اخرى، میری ایک بیوی پہلے سے ہے اور ایک اور نکاح میں نے کر لیا اس پہ۔ تو میری پہلی بیوی کا خیال ہے، غور کیجئے گا، میری ایک بیوی آلریڈی پہلے سے موجود ہے، میں نے دوسرا نکاح کیا، تو جب میری دوسری بیوی آئی تو میری پہلی بیوی کہنے لگی کہ میں نے تمہاری نئی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ایج کا اس زمانے میں بہت معاملہ نہیں تھا، فیکٹر نہیں تھا، زیادہ توجہ دین اور اخلاق پر دی جاتی تھی۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میری پہلی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہاری دوسری بیوی کو دودھ پلایا ہے، میں نے تمہاری دوسری بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟
میں نے تمہاری نئی والی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلایا، کیا رشتہ ہوگا دونوں میں؟ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ ماں بیٹی ہو جائیں گی نا. تو جس کی ماں سے آپ نے نکاح کر لیا ہو اس کی بیٹی سے آپ نکاح، یہ عبدالآباد ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیوی مر گئی تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ نے صرف نکاح کیا ہو، ریلیشن نہ ہوا ہو اور وفات ہو جائے تو کر سکتے ہیں. سورہ نساء کے آیت نمبر 23 میں ملے گا. تو شخص نے، اس پہلی بیوی نے کہا کہ میں نے تمہاری دوسری بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلایا، اب یہ مسئلہ ہے اے اللہ کے پیغمبر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحرموا الاملاجۃ والاملاجتان، 1 مرتبہ پلانے سے 2 مرتبہ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. 1 مرتبہ پلانے سے یا 2 مرتبہ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. صحیح مسلم 1451. جس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے اس رشتے کو کیا کیا؟ برقرار رکھا. اس کو کیا ہے؟ برقرار رکھا، کیونکہ 1 یا 2 مرتبہ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. بخاری میں 5102 میں اور مسلم میں 1450 میں. یاد رکھیے امام بخاری اور امام مسلم میں فرق یہ ہے کہ امام مسلم ایک موضوع پر جتنی بھی حدیث ہوتی ہے ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں. اب اگر آپ کو رضاعت کی جتنی بھی حدیث چاہیے 1450 1459 51 52 53 54 ایسے آپ دیکھتے دیکھ ساری روایات اکٹھا آپ کو ایک جگہ مل جائیں گے. لیکن امام بخاری ایک روایت کو ہو سکتا ہے 10 جگہ لے کر آئے، 15 جگہ لے کر آئے، کیونکہ اسی حصے کو ذکر کرتے ہیں جس سے ان کو استدلال کرنا ہوتا ہے. تو جب صحیح مسلم کا حوالہ دیا جائے تو آس پاس آپ پڑھیں گے تو اس موضوع پر جتنی بھی روایات ہوں گی وہ ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہوئی مل جائیں گی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پیارے رسول میرے پاس آئے تو ایک آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب اللہ کے پیغمبر آئے اور آپ نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو آپ غصے میں آ گئے. آپ غصے میں آ گئے. فوری طور پر ام عائشہ کو احساس ہو گیا کہ پیارے رسول غصے میں ہے، تو فوراً انہوں نے کہا انہ اخی من الرضاع، اے پیارے رسول یہ میرے رضائی بھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوب غور کر لیا کرو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، اپنے رضائی بھائیوں کے سلسلے میں خوب غور کر لیا کرو، اس لیے کہ رضاعت تو بھوک کی وجہ سے ثابت ہوگی. یعنی جب بھوک کی حالت میں 5 مرتبہ کسی عورت نے کسی کو دودھ پلایا ہو تو رضاعت ثابت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی عورت برداشت نہیں کر پائی اور اس کو دودھ پلا دی، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ رضاعت کے لیے 2 اہم اور بنیادی شرطیں ہیں. نمبر 1 2 سال کے اندر، نمبر 2 5 مرتبہ. 5 مرتبہ سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ 5 مرتبہ سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے بچہ دودھ پیلا، منہ میں لاگا، پھر نکالا، پھر ڈالا، پھر نکالا، ایسے 5 ٹائم نہیں. اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب وہ خود اپنی طبیعت سے بھوک کے وقت پیے اور طبیعت سے چھوڑ دے تو 1 مرتبہ ہے، پھر دوبارہ لگائے کبھی تو 2 مرتبہ. اس طریقے سے کیا ہے 5 مرتبہ ہے. اگر پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی. 4 مرتبہ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 4 مرتبہ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. کم سے کم 5 مرتبہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 1 مرتبہ بھی پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور ان کی دلیل قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے. 23 پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. 23 پڑھیں گے سورہ نساء کا تو آپ کو کیا ہے بہت کچھ مل جائے گا. تو وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جو عورتیں تم پر حرام ہیں ان میں سے تمہاری رضائی بہنیں ہیں. تو امام حنیفہ کا استدلال ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں کہا. تو جس بھی عورت نے لڑکی نے دودھ پی لیا تمہاری ماں کے ساتھ وہ تمہاری کیا ہے رضائی بہن ہو گئی. جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ نہیں کم سے کم
5 مرتبہ دودھ پیٹ بھر کر کے پیا گیا، 5 times 5 مرتبہ پیا گیا. اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں 2 مرتبہ سے نہیں 3 مرتبہ سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. ان کا استدلال کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ 1-2 مرتبہ سے ثابت نہیں، تو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے ثابت ہو جائے گی. یہ ظاہریہ کا قول ہے، جبکہ صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے؟ مرتبہ. ظاہر ہے اس زمانے میں یہ مسائل لوگوں کے لیے ایک طریقے سے اجنبی ہے، کیونکہ اب تو ماہی دودھ نہیں پلاتی ہے تو دوسرے عورتیں کیوں دودھ پلائیں گی؟ جب ماں اپنی بیوٹی کو بچانے کے لیے اپنے ننھے منھے معصوم بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو عام اور اجنبی عورت کیوں ایسا کریں گی؟ حالانکہ دستور یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماہی کا دودھ پلایا جائے. اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہو رہا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو اجرت پر رکھ کر کے وہ آپ کے بچے کو کیا ہے دودھ پلائے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ مشہور و معروف کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے پایا اور آسیہ نے کہا کہ اس کو بچہ بنا لیتے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تو شہر سے سارے شہر گاؤں ملا کر کے ساری دودھ پلانے والی دایا کو اکٹھا کیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر رکھا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں پر حرام کر رکھا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، یعنی یہ موقع ہی نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر بنائی کہ خود ماہی دودھ آ کر کے پلاتی تھی اور پھر تنخواہ بھی لے کر کے جاتی تھی شاہی خاندان سے. تو یہ ہر زمانے میں دستور رہا، کیونکہ آپ جو پیکٹ کا دودھ پلاتے ہیں، جو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، اس سے 1000 درجہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عورت کو منتخب کر لیں. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت کیا بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، اب اس عورت کے دودھ کو بند کرنے کے لیے وہ دوا وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، یہ موقع ہوتا ہے. یا کبھی کبھی کسی عورت کے یہاں دودھ بہت زیادہ آتا ہے اور ایک بچہ وہ کافی نہیں ہوتا ہے، تو یہ سارے راستے ہیں اسے اختیار کیے جا سکتے ہیں بچوں کی بہترین صحت اور تندرستی کے لیے. لیکن یاد رکھیں کہ 5 مرتبہ دودھ بچہ پی لے گا اور 2 سال کے اندر، تو رضاعت والا پورا معاملہ آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب آپ کا رضائی بیٹا ہو گیا، آپ اس کے رضائی باپ ہو گئے، آپ کی بیوی اس کی رضائی ماں ہو گئی، آپ کی اولاد اس کے رضائی کیا ہو گئے؟ ہاں بھائی بہن ہو گئے. اب آپ کی بہن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ پھوپھی ہو گئی ہے، آپ کی بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں آپ کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں. اب اس کے بعد ایک اہم معاملہ اس سلسلے میں یہ آتا ہے کہ رضاعت کے سلسلے میں گواہی کا اعتبار کس طریقے سے ہوگا. یعنی جیسے کوئی بھی عورت آ کے کہہ دے ارے تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اس کو تو میں نے دودھ پلایا، اس کو بھی دودھ پلایا، تم دونوں تو آپس میں رضائی بھائی بہن، تو کیا کیا جائے گا ایسی صورتحال میں؟ اگر عورت دیندار ہو، اخلاق والی ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک عورت کے کہنے پہ رشتے کو کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک کیس آیا، بخاری میں 5104 میں ہے اور اسی طریقے سے 88 میں بھی ہے، کہ ایک صحابی ہے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد ایک کالی کلوٹی عورت آئی اور کہنے لگی انی قد ارضعتکما، میں نے تم میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے. میں نے جب نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ایک کالی کلوٹی خاتون آ کر کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم دونوں تو آپس میں کیا ہے؟ رضائی بھائی بہن ہو. اور اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر کہنے لگے وہ کہ آ کر ایسا کہہ رہی ہے، وہ جھوٹی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے پھیر لیا کہ کیوں جھوٹی کہہ رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرف اللہ کے پیغمبر نے چہرہ کیا میں پھر ادھر آ کر کھڑا ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر وہ جھوٹی ہے. کیا ہے وہ؟ جھوٹی، اور کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف بہا وقد زعمت انہا
قد ارضعتکما، کیسے تم اس کے ساتھ ریلیشن بنا سکتے ہو جبکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے؟ اس لیے دعن کا، اس عورت کو اپنے سے دور کر دو. تمہاری کیا ہے؟ رضائی بہن ہے وہ، تمہاری کیا ہے؟ رضائی بہن ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی. تو یہاں پر اس بات کی صراحت نہیں کہ 5 مرتبہ، کیونکہ یہ بات طے ہوئی تھی، معلوم تھی کہ 5 مرتبہ دودھ پلایا یا عورت کو، یہ مسئلہ کیا ہے معلوم تھا. المہم یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان کیا ہے؟ جدائی کرا دی. جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کا کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ 2 مرد گواہی دے یا ایک اور یا 2 مرد ایک مرد 2 عورتیں گواہی دے، یعنی کم سے کم 2 مرد گواہی دے، یا اسی طریقے سے ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں، تب میں رضاعت کے معاملے کو تسلیم کروں گا. تو یہ روایت سخت ضعیف ہے. اس لیے صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ معاملات عورتوں کے ہیں. اس لیے اگر کوئی ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے اور 5 ٹائمز دودھ پلایا ہے، مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کر کے دونوں میں رضاعت والا رشتہ کیا ہے؟ قائم اور دائم ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک بڑا معاملہ یہ آتا ہے، نہ جانے اس کو ذکر کرنا چاہیے نہیں، لیکن آپ کے علم کے لیے کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو اور وہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ گردن ہلائیں، بس ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس کے بعد گردن جتنی بھی ہلانا چاہے آپ ہلائیں. بخاری اور مسلم میں اور کئی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں 5088 میں اور مسلم میں 1453 میں اور سنن ابو داؤد میں 2061 میں یہ روایت موجود ہے. ایک بڑے صحابی ہوتے ہیں سالم، تو صحابی سالم کہ جب وہ قرات کر رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر کے ٹھہر گئے اور کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں سالم جیسے لوگوں کو پیدا کیا. اور جب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے غزوہ یمامہ جنگ کے اندر، تو ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ وغیرہ نے قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ بڑے بڑے قرہ کیا ہے شہید ہو گئے، ان میں سالم بھی تھے. تو یہ سالم جو تھے یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ تھے. آزاد کردہ اس اعتبار سے کہ پہلے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، یعنی سالم بن ابو حذیفہ کہا جاتا تھا جیسے زید بن محمد کہا جاتا تھا. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، منع کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ بچوں کو ان کے والد کے نام کے ساتھ ہی پکارو، تو زید بن حارثہ کہا جانے لگا اور اسی طریقے سے یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ایک زمانے سے ان لوگوں نے، میاں بیوی دونوں نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا. اب یہ بڑے ہو گئے اور بڑے اتنے کی غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے تھے. تو جب یہ آتے جاتے تھے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے پاس، سہلہ کے پاس، اور بیٹھتے تھے، بھائی ماں سمجھتے تھے تو ماں کی طرح بیٹھتے تھے. تو اب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی کچھ انہوں کہہ تو نہیں پاتے تھے، لیکن چہرے پر آثار اچھے نظر نہیں آتے تھے. تو ان کی بیوی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، سہلہ بنت سہیل بن عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ یہ معاملہ ہے، وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب آتے جاتے ہیں میرے پاس، پہلے سے ماں سمجھتے تھے، اب آتے جاتے ہیں تو میرے شوہر کو برا لگتا ہے، منع تو نہیں کیا لیکن برا لگتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ارضعیہ تحرمی علیہ، اس کو دودھ پلا دو، وہ تم پر حرام ہو جائے گا، تم اس پر حرام ہو جاؤ گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سالم کو دودھ پلا دو، بڑے ہو گئے تھے، اور جو کچھ تمہارے شوہر کے دل میں ہے شک اور خیال وہ بھی کیا ہے ختم ہو جائے گا. کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کیسے دودھ پلا دو، وہ رجل کبیر، بڑا آدمی کیسے دودھ پلا دو.
قد علمت انه رجل کبیر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ بڑے انسان ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, لیکن دودھ پلا دو, رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ تم پر کیا ہے, حرام ہو جائیں گے, ماں کا رشتہ ہو جائے گا. اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ 5 times 5 مرتبہ دودھ پلا دو, 5 مرتبہ دودھ پلا دو. جب انہوں نے کہا کہ کیسے دودھ پلاؤں تو اللہ کے پیغمبر مسکرائے اور آپ نے کہا نہیں کیسے, یعنی یہ معاملہ طے ہو گیا کہ کسی برتن وغیرہ میں لے کر کے دودھ پلا دیا گیا. یہ ثابت ہے. یہ واقعہ کیا ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ بڑے ہو جانے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کو کہا. اب اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف اسی زمانے سے رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. 8 کی رائے یہ تھی کہ یہ سالم کے لیے خاص ہے. 8 کی رائے کیا تھی کہ یہ سالم کے لیے خاص تھا, ابو حذیفہ کے لیے خاص تھا. یہ عام حکم نہیں ہے کہ بڑے ہونے کے بعد کسی کو دودھ پلا دیا جائے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے زور دے کے کہتی تھی کہ نہیں یہ خاص نہیں ہے, کسی کی اس طرح کی کنڈیشن اگر ہو تو اسے کیا ہے, دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور جن لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا کہ نہیں یہ اجماع ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی, یہ اجماع وغیرہ کی بات بہت کمزور ہے, کیونکہ صحابہ میں یہ قول اما عائشہ کا ہے, ابو موسیٰ الاشعری کا ہے, اور اسی طریقے سے تابعین میں عروہ بن زبیر کا ہے, عطا بن ابی رباح کا ہے, لیث بن سعد مصری کا ہے, اسی طریقے سے امام ابن حزم کا ہے, امام ابن تیمیہ کا ہے, امام ابن قیم کا ہے, امام شوکانی کا ہے, امام البانی کا ہے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بڑے کو بھی دودھ پلا دیا جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. لیکن وہ اس کو عام نہیں کہتے ہیں کہ جیسے ریئر کنڈیشن, ریئر حالت ابو حذیفہ اور سالم کے ہاں تھی, اگر اس طرح کی ریئر حالت کسی کے ہاں ہو جائے اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ عام نہیں ہے, یعنی کوئی ریئر کنڈیشن اس طرح کی بن رہی ہو تو جیسے اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر راستہ نکالا تھا ایسے کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس سلسلے کی آخری بات انشاءاللہ, اور اس پہ بات مکمل کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے آپ کو دودھ پلا دیا ہو اور 5 times دودھ پلایا تو آپ کی رضائی ماں ہو گئی, آپ کی رضائی ماں ہو گئی. پھر اس کا ادب اور احترام آپ کے لیے کیا ہے, ضروری ہو گیا. ایک روایت سنن ابو داؤد میں ہے 5144 میں, اور اس روایت پہ تھوڑا کلام ہے. بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا, اکثر محدثین نے ضعیف کہا اور کچھ نے حسن کہا. المہم اگر روایت ضعیف بھی ہو تو مسئلہ اپنی جگہ پر کیا ہے, ثابت ہے کہ اگر کسی عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو آپ کی رضائی ماں ہو گئی, اس کی عزت اور توقیر آپ پر واجب اور ضروری ہو گئی. وہ یہ ہے کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جہرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے. جہرانہ سارے لوگوں کو معلوم ہے, جہرانہ یا جہرانہ جو بھی کہے, آپ وہاں گوشت تقسیم کر رہے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ میقات نہیں ہے, یہ میقات نہیں ہے. جیسے مسجد عائشہ میقات نہیں ہے ایسے جہرانہ میقات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حدود حرم کے اندر رہ رہا ہے تو جیسے مسجد عائشہ میں جا کے احرام باندھ سکتا ہے, کہیں بھی باہر حدود حرم سے ایسے, لیکن جو لوگ باہر سے جا رہے ہیں ان کے لیے میقات نہیں ہے. آپ وہاں گوشت تقسیم کر رہے تھے اسی جگہ پر, اور کہتے ہیں کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میں چھوٹا تھا, بچہ تھا. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک بدوی عورت آئی, دیہات اور گاؤں میں رہنے والی عورت آئی, اور جب آپ سے قریب ہوئی بسط لہا رداءہ, اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر کو ان کے لیے کیا ہے, بچھا دیا. اور یہ کون تھی, حلیمہ السعدیہ تھی. فجلست علیہ, وہ ان پر اس چادر پر جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوڑے ہوئے تھے اسی چادر کو آپ نے بچھا دیا اور اس پر وہ بیٹھ گئی. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو آپ نے لوگوں نے کہا کہ امہ التی ارضعتہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. المہم یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہو تو وہ آپ کی رضائی ماں ہو گئی,
اس کا ادب اور احترام آپ پر واجب اور ضروری ہو گیا. یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو مسائل اس آیت کے اندر تھے وہ آپ کے سامنے تقریباً ذکر کیے گئے ہیں. الحمدللہ.